ہجرت فرمائی، مدینہ پاک میں آ گئے، اذان ابھی نہیں ہوتی تھی۔ جب اذان کا حکم ہوا اور اذان شروع ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کے لیے منتخب کیا گیا، اذان دینے کے لیے سلیکٹ کیا گیا، تو وہ شرف ملا جس سے آپ کا لقب ہوا مؤذن رسول۔ پھر اور مؤذن بھی آ گئے، جب مکہ فتح ہوا تو مکے میں بھی مؤذن رکھے گئے، دیگر مساجد کے بھی، تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین کا خود خطاب دیا۔ سید المؤذنین کا مطلب کیا ہے؟ مؤذنین کے اذان دینے والوں کے سردار، اذان دینے والوں کے سردار ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہی اذان دیتے رہے، الا یہ کہ رمضان شریف میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان آپ دے دیتے تھے جس میں کہ یہ ہوتا تھا کہ تیار ہو جاؤ، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ پھر دوسری اذان دیتے تھے عبداللہ بن ام مکتوم، جس سے یہ اعلان ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ روایتیں رکھ کے کچھ لوگ ٹھوکر کھا گئے اور انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک ریلیکسیشن نکالنے کی کوشش کی کہ دیکھو جی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، اس کا مطلب اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سمجھ نہیں آئی، سارے ذخیرے احادیث کا، اگر ایک حدیث کو تو نہیں پکڑ کے بیٹھ جانا، سارے ذخیرے حدیث کو مطالعہ کرنا ہے، تو سارے ذخیرے حدیث کو مطالعہ کریں تو یہ تھا کہ پہلی اذان ہوتی تھی انتباہ کے طور پر کہ بھئی تیار ہو جاؤ وقت ختم ہونے والا ہے، اور دوسری اذان ہوتی تھی کہ وقت ختم ہو چکا ہے اس سے پہلے پہلے۔ تو حضرت بلال کی اذان ختم ہوتے ہوتے لوگ جو ہے کوئی گھونٹ اگر پی رہے ہوتے تھے یا کوئی لقمہ منہ میں ہوتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے۔ یہ صرف رمضان شریف میں ایسا تھا، اس سے ہٹ کر ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ اب چونکہ میں کچھ عمومی غلط فہمیوں کی اصلاح کی طرف توجہ کر رہا ہوں تو اس میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو آپ کے کالے رنگ کو لے کر بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مکس تھے، یعنی والدہ اگر حبشی تھی تو والد آپ کے عربی تھے، تو اس لحاظ سے گندمی رنگت تھی، لیکن لوگوں نے رنگت کو لے کر اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا مجھے کہیں نہیں ملا کہ جی سخت کالی رنگت تھی ان کی۔ کہیں نہ ملنے سے مراد ہے کہ جو امہات الکتب ہے، جو کی بکس ہیں، جو ریفرنس بکس ہیں، یہ آج کل کی کتابیں نہیں، جو بڑی کتابیں ہیں پرانے ائمہ کی، ان میں لکھے گندمی رنگت تھی ان کی۔ اونٹ موٹے کا ذکر تو مجھے کسی ایک کتاب میں نظر نہیں آیا۔ جتنے واعظ ہیں وہ اپنی تقریروں کے اندر رنگ بھرنے کے لیے اور واہ واہی کے لیے کہ واہ واہ ہو جائے، بس چاہے جو حقیقت کا رخ کتنا ہی بگڑ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، بیان میں جھوٹ کی آمیزش ہو جائے اس کی پرواہ آج لوگوں کو نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں رہ گیا نا۔ واہ واہ کرانے کے لیے یہ لگا جی ان کے ہونٹ بھی موٹے تھے، رنگ بھی سخت کالا تھا، جی ایسے تھا تو ویسے تھا، پھر وہ جی اذان صحیح نہیں دے سکتے تھے، اشہادو کو اشہادو پڑھتے تھے، لوگوں نے اعتراض کر دیا تو دوسرا مؤذن مقرر ہوا تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ اچھا ہمیں بھی اگر ایسا واقعہ مل جاتا تو ہم بھی تقریر میں رنگ بھر لیتے کہ واہ بھائی واہ کمال ہو گئی، لیکن ہم دیانت کے ساتھ چلتے ہیں، ریفرنس بک ساری دیکھی ہیں، کسی ایک میں بھی یہ واقعہ مذکور نہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح نہ ہوئی۔ ہم بھی بیان کر سکتے تھے لیکن دیانت کو دیکھ کر چلنا چاہیے، جو ان کی صحیح شانیں بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث میں وہ بیان کرو۔ اب اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ریفرنس نہ دے کہ فلاں واعظ نے کہا تھا، فلاں واعظ نے کہا تھا، ہم ریفرنس پہ چلتے ہیں، لے کے آؤ کوئی حوالہ مدلل، یہ نہیں کہ فلاں نے بیان کیا تھا فلاں نے بیان کیا تھا، ہم کہتے ہیں کتاب لے کے آؤ، کی بکس ریفرنس بکس، ہم اس کے حوالے پہ چلتے ہیں، تو حوالہ کوئی لے آئے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ کہ حوالہ مل جائے کہ انہوں نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی، یہ الفاظ لے آئے تو میں بالکل سر تسلیم خم کر دوں گا۔ لیکن میں بہرحال یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جتنا میں نے تلاش کیا ہے بڑی کتب کو، پرانی جو عربی میں بکس ہیں ان میں کہیں بھی یہ واقعہ مجھے نہیں ملا۔ ہاں آج کل کے جو مصنفین ہیں بغیر سند کے، بغیر حوالے کے یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں اور واعظ بیان بھی کرتے ہیں تاکہ واہ واہ ہو جائے کہ بڑی تقریر ہوئی ہے، لیکن کہیں اس کی سند ملی نہیں۔ وہ شانیں بیان کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اذان پسند تھی اور ان کی آواز اچھی تھی اور ان کی آواز بلند تھی، اس وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ یہ اذان دیں، اور ان کو اس چیز کا شوق بھی تھا، اس وجہ سے سارے عہد نبوی میں یہ اذان دیتے رہے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو آپ نے اذان دینے کا سلسلہ بند کر دیا،
اذان دینا تو نیکی کی بات ہے، انہوں نے اذان دینا کیوں بند کر دی؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد آتی تھی اور دوران اذان آپ رسول پاک کا دیدار کرتے تھے، وہ چیز حاصل نہیں تھی تو اب دکھی دل کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس وجہ سے آپ نے اذان دینا چھوڑ دی اور پھر کبھی اذان نہیں دی سوائے 2 موقع کے۔ اچھا ایک موقع مجھے بیان ہونا رہ گیا، جب بیت اللہ شریف فتح ہوا تو یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی کہ وہ مکہ جہاں پر آپ پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جس کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، اس مکے میں آپ کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ نے اذان پڑھنے کے شرف حاصل کی۔ اس وقت جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ غلام جو ہے آج یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھ رہا ہے، تو کہتے تھے کہ ہمارے والدین پہلے چلے گئے، انہوں نے شکر ہے یہ منظر نہیں دیکھا، یہ کافر کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے عزت دی حضرت بلال کو کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی پہلی اذان آپ نے دی۔ پھر عہد نبی کے بعد آپ نے اذان دینا بند کر دی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا، حالانکہ عاشق رسول تو مدینہ جانا چاہتا ہے، لیکن آپ کو ہر موڑ پر ہر گلی میں ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو رونا شروع ہو جاتے تھے، زندگی گزارنی مشکل ہو گئی تو حضرت عمر سے اجازت لے کے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے اجازت مانگی، انہوں نے کہا میرے بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے پاس ہی رہو، تو ان کے 2 سالہ عہد خلافت میں آپ مدینے میں رہے اور پھر حضرت عمر سے بڑا اصرار کر کے اجازت لے کے شام چلے گئے، وہاں پر ایک رات کو سوئے ہوئے تھے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں دیدار ہوا، فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو، ہم سے ملنے ہی نہیں آتے، اتنا فرمایا، خواب ختم ہو گیا، حضرت بلال اٹھے اور صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، سواری پر سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا، رات میں منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے مدینے پاک میں پہنچے اور سرکار کے روضہ اطہر پہ سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بلا کر خود پردہ پوش ہو گئے، میں تو آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، اور روتے رہے۔ یہ خبر مدینے میں عام ہو گئی کہ رسول پاک کے مؤذن حضرت بلال آ گئے ہیں۔ اب لوگوں نے فرمائش کی جی آپ وہ اذان سنائیں جو رسول اللہ کو سنایا کرتے تھے، ہم آپ کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے تو اذان دینی چھوڑ دی ہے، میں اب اذان دیتا ہی نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے اس عذر کو جب سنا تو انہوں نے کہا اچھا ایک حال یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کہا جائے کہ وہ کہیں تو ان کی بات کو یہ نہیں موڑیں گے، اس وقت وہ بچے ہی تھے ابھی، تو دونوں لائے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ اذان سنائیں چچا جان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہاری بات نہیں ٹال سکتا، تو اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہاں تک پہنچے اور توجہ کی کہ وہ یہ جملہ کہتے ہوئے سرکار کا دیدار کرتے تھے تو سرکار کا چہرہ مبارک نظر نہ آیا تو بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اور جب وہ اذان مدینے میں گونجی تو بچے گھروں سے باہر نکل آئے اور اپنی والدوں اپنی ماؤں سے پوچھنے لگے کہ بلال تو آ گئے ہیں، کیا رسول اللہ بھی تشریف لے آئے ہیں؟ لوگ دوڑے مسجد نبی شریف کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ رسول پاک کے پردہ فرمانے کے بعد اس روز ایک مرتبہ پھر سارے صحابہ حضور کی جدائی میں رو رہے تھے کہ سرکار کے مؤذن کی اذان سے آپ کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ یہ ایک اذان آپ نے پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد،